آبلا پا تھے سر دشت وفا اشرف مگر، پھول برسائے تو سوکھی پتیاں جلتی رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا لیکچر مرزا ہادی رسوا کے شہرہ آفاق ناول امراؤ جان ادا کے خلاصے پر ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا اصل نام محمد ہادی تھا۔ مرزا تخلص اختیار کرتے تھے، مگر امراؤ جان ادا لکھتے ہوئے انہوں نے فرضی نام رسوا اختیار کیا اور بعد ازاں اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ بچپن میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ چچا چچی نے پرورش کی، مگر ان کا بھی انتقال ہو گیا اور مرزا تنہا رہ گئے۔ اس زمانے میں اسکول میں پڑھتے تھے۔ تنگی اور لکھی، جس پر امریکی یونیورسٹی نے PhD کا ڈپلومہ عطا کیا۔ مرزا تمام عمر طالب علم رہے۔ ان کا مطالعہ، تجربہ اور مشاہدہ بہت وسیع تھا۔ وہ فلسفہ، منطق، ریاضی، طبیعیات، حیات، کیمیا اور طب میں ماہر تھے۔ کرسچین کالج میں ریاضی، طبیعیات، فارسی اور عربی کے معلم تھے۔ علم موسیقی سے رغبت تھی۔ مرزا ہادی رسوا 1857 کو آغا مرتضیٰ کے ہاں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 21 اکتوبر 1931 کو ٹائیفائڈ بخار سے انتقال کر گئے اور مرلی دھر کے باغ کے قریب حیدرآباد دکن میں دفن ہوئے۔ بعض تنقید نگاروں نے ان کا ناول امراؤ جان ادا کو اردو کا بہترین ناول قرار دیا ہے۔ آئیے ان کے ناول امراؤ جان ادا کا خلاصہ اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناول امراؤ جان ادا یہ ایک رنڈی کی کہانی ہے۔ اسی کی زبانی ہے۔ وہ فیض آباد کے ایک سادہ لو جمعدار کی لڑکی تھی، جس کے پڑوس میں ایک بدماش دلاور خان رہتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ کسی جرم کی پاداش میں گرفتار ہوا تو اس کے خلاف جمعدار نے گواہی دی اور اس کی سزا قید ہو گئی۔ رہائی کے بعد اس نے جمعدار سے انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے ایک دوست پیر بخش کے ساتھ جمعدار کی 8 سالہ بیٹی امیرن کو اغوا کیا اور اسے لکھنؤ کے مشہور بائی خانم کے ہاتھوں 125 روپے میں فروخت کر دیا، جو ایک گناہ کا اڈہ چلاتی تھی۔ خانم نے امیر کا نام تبدیل کر کے امراؤ جان رکھ دیا اور اسے موسیقی، لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم دی۔ دوران تعلیم امراؤ جان کا ایک ڈومنی کے لڑکے مرزا گوہر سے عشقیہ تعلق قائم ہو گیا۔ خانم کو اطلاع ملی تو اس نے امراؤ جان کو مسی کی ترکیب لگا کر پوری رنڈی بنا دیا۔ یوں آہستہ آہستہ امراؤ جان ادا کی پچھلی معصومیت، بھولا پن اور حیا ختم ہو گئی اور وہ بے حیائی اور جسم فروشی سے تبدیل ہو گئی۔ خانم کی لڑکی بسم اللہ کے پاس بھی مختلف قسم کے لوگ آتے رہتے تھے، مگر جب امراؤ نام نہایت مسی ہو گئی تو بڑے بڑے رئیس اس کے پاس آنے جانے لگے۔ سب سے پہلے نواب سلطان نمایاں ہوئے، جس کو دل سے چاہتی تھی، مگر جب آزادی کی ہوس بڑھ گئی تو ایک ڈاکو فیضو کے ہاتھے چڑھ گئی، جسے وہ بہت بڑا رئیس سمجھتی تھی۔ فیضو اسے خانم کے گھر سے بھگا کر لے گیا۔ فیضو اور اس کے ڈاکو راستے میں گر گئے۔ امراؤ بڑے مصائب جھیل کر کانپور پہنچی، جہاں وہ ایک کمرہ لے کر پیشہ کرنے لگی اور بہت جلد مشہور ہو گئی۔ خانم کے آدمی کانپور پہنچ کر گئے اور اسے منا کر لکھنؤ واپسی لے آئے۔ جب غدر پڑا تو وہ شاہی دربار سے وابستہ تھی، اور جب انگریزوں نے اودھ کے باغیوں کو تتر بتر کیا تو فیض آباد پہنچ گئی۔ یہاں بھی اس کا پیشہ خوب چلا۔ ایک روز وہ اس گھر میں مجرا کرنے گئی جہاں اس نے جنم لیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے پہچان لیا اور اندر بلوایا اور دونوں خوب مل کر روتے رہے۔ اگلے دن جب اس کا بھائی اسے قتل کرنے کی غرض سے آیا، مگر اس کا پورا حال سن کر اسے چھوڑ دیا۔ امراؤ لکھنؤ چلی گئی اور یہاں خوب پیشہ کرنے لگی۔ ایک نواب محمود علی خان نے دعویٰ کیا کہ امراؤ اس کی منقوہ ہے، تو دوسرے نواب اکبر علی خان امراؤ کے ہمدرد و مددگار ثابت ہوئے اور وہ 3 سال ان کے گھر میں رہی۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک ہندو خانم رام دائی سے ہوئی۔ یہ رام دائی وہی تھی جو اس کے ساتھ ہی بکی تھی اور کانپور میں بطور خانم امراؤ سے ملی تھی۔ رام دائی نے امراؤ کو اپنے گھر بلایا تو اسے معلوم ہوا رام دائی کے نواب وہی سلطان صاحب تھے جن پر امراؤ جان فریفتہ ہوئی تھی۔ یہ جان کر اسے خانم رام دائی کی حالت پر رشک ہوا اور اپنی قسمت پر افسوس ہوا۔ ایک روز امراؤ دوسری تمام روڈیوں کے ساتھ بخشی کے تالاب پر سیر کرنے گئی۔ وہ سب سے الگ ایک سڑک پر جا رہی تھی کہ اس نے ایک آدمی کو گھاس کھوتے دیکھا۔ وہ ڈر گئی۔ یہ وہی دلاور خان تھا جو اسے گھر سے اٹھا لایا تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ دلاور پکڑا گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ امراؤ جان طرح طرح کے مسائل سے نمٹ کر
اور جگہ جگہ ٹھوکریں کھا کر برباد ہو چکی تھی۔ اس کی عمر بھی ڈھل چکی تھی اور رونڈی خانم کی ٹولی بھی ختم ہو چکی تھی۔ چنانچہ امراؤ جان نے پہلے فارسی کی ادبی کتابیں پڑھی، پھر منطق، اخلاق کے رسائل کا مطالعہ کیا اور بالآخر طائب ہو کر کربلا معلیٰ کی زیارت کر آئی اور پابند صوم و صلات ہو کر خاموشی سے زندگی بسر کرنے لگی۔